إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کھا کر زندگی میں ان کو ایسے مواقع اور موسم ایام فراہم کرتا ہے کہ بندے اگر اس سے فائدہ اٹھائیں تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ دوستو، چند ایام باقی ہیں، یعنی آج شعبان کی 28 تاریخ ہے، کل سورج ڈوبتے ہی یا کہ پرسوں انتہائی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے، فضیلتوں سے بھرا ہوا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرنے جا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ وہ مبارک مہینہ عطا کرے اور اس کے اندر وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے رب راضی اور خوش ہو جائے اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله ويقال الله تعالى إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا آدم کی اولاد کل عمل ابن آدم، جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو بھی عمل کرتے اس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 کا 10
دیتا ہے یا 10 سے لے کر الی 700 ضعف اللہ تبارک و تعالی 10 سے 700 تک بڑھاتا الی ماشا یا جو اللہ چاہے اس میں بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھا یا یہ عمل کیا وانا اجزی اور اس عمل کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ یہ واضح اللہ تعالی یدعا کہ میرا بندہ چھوڑ دیتا ہے شہوتہ طعامہ اپنے کھانے پینے کو اور اپنے شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت عند فطر افطار کے وقت ایک خوشی، وفرحت عند لقاء ربی اور دوسری خوشی اس کو نصیب ہوگی جب رب العالمین سے وہ ملاقات کرے گا۔ ولا خلوف، اور روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس حدیث کے اندر کئی ایک باتیں نبی علیہ السلام نے پھیرو دی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز کل عمل ابن آدم، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا شفیق ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے اور کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی 10 کم سے کم 10 ہے اور پھر بڑھاتے رہتا 700 یا 700 سے کئی گنا زیادہ جس کا شمار کوئی کر نہیں سکتا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ایک چیز، اور دوسرے کم سے کم 10 700 یا اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک عمل بندہ کرتا ہے، کبھی 10 ملتا ہے، کبھی 100 نیکی، کبھی 1000، کبھی 700، کبھی 2000، وجہ کیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جتنا خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے اور پھر وہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرتا ہے، یہ دونوں چیزوں میں جتنا خلوص ہوتا ہے نیکیاں اللہ اتنا ہی بڑھاتا چلا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ یضاعف لہ اضعافا کثیرہ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان کتنا مضبوط تھا، رب سے کتنا مضبوط تعلق تھا، اللہ کی رضا کے لیے کس طریقے سے بلا شہرت، بلا دکھاوے کے کام کیا کرتے تھے۔ پیٹ پہ پتھر باندھ لینا گوارا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ لینا گوارا تھا، بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی زمین پر لیٹ جاتے تھے، لیکن ان کے پاس جو کچھ رہتا تھا اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے تھے۔ کسی
کو دکھانا بتانا مقصد نہیں تھا. وہ اتنے خلوص سے عمل کیے اور خرچ کیے، اعمال کیے. اب ان کے بعد اگر ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو وہ جو خلوص للہیت کے ساتھ آدھا کلو یا 3 پاؤ خرچ کیے تھے، اللہ کی قسم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ تھی خلوص للہ. اسی طریقے سے عمل صالح کے اندر جتنا خلوص ہوگا نیکیاں اللہ اتنا ہی بڑھا. اس لیے 10 مقید کر دینا، 700 مقرر کر دینا یہ غلط ہے. اصل نیت رب العالمین دیکھتا ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تو یہ کہہ دیا کون سا عمل یہ بندہ کرے تو اس کا اجر کتنا لکھو. نماز کا اتنا، حج کا اتنا، عمرہ کا اتنا، نفل کا اتنا، سب کا مقرر کیا. بندہ عمل کرتا ہے، فرشتے لکھ لیتے یہ عمل کیا، اس کا اجر اتنا ہے. لیکن جب روزے کا ثواب لکھنے کا معاملہ آتا ہے تو رب العالمین کہتا فرشتوں تم رک جاؤ، اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر تم نہ لکھو بلکہ اس کا اجر میں خود ہوں، کیونکہ یہ عمل میرے لیے کیا ہے. دوستوں ایک مثال سے اس لفظ کو آپ سمجھو. ویسے تو سارے اعمال اب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں جتنا خلوص ہوتا ہے کسی اور عمل میں اتنا خلوص نہیں پایا جاتا. ایک چیز. اور دوسری چیز رب کہتا ہے اس نے میرے لیے، میں اس کا وہاں اجزی بھی، میں ہی اس کا مطلب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی پیدائش کے دن اپنی خوشی کا اعلان کیا اور لوگوں نے یہ اعلان کرایا کہ لوگ آج ہمارے قلعے کے اندر آئے. پورے بستی کے لوگ قلعے کے اندر آ گئے اور محل کے اندر جتنا سامان تھا سارا سامان محل کے اندر ٹوٹ دیا تھا. جب سب آ گئے تو بادشاہ نے کہا جو شخص جس سامان پر اپنا ہاتھ رکھ دے گا چاہے جتنا قیمتی سامان، وہ سامان اس کا ہو جائے گا. اب لوگ خوش ہو گئے. کوئی موڑا یہ سامان پہ ہاتھ رکھا، کوئی اس سامان پہ رکھا، کوئی اس سامان پہ رکھا، کوئی اس سامان پہ رکھا. بادشاہ نے کہا اپنی لوٹی سے، گرما کا موسم تھا، وہ لوٹی وہ نوکرانی پنکھے جھیل رہے تھے سر کے پیچھے کھڑے کر تاکہ گرمی سے بادشاہ کو بچایا جا سکے. بادشاہ نے نوکرانی کو کہا کہ تم بھی کسی سامان پہ ہاتھ رکھ دو وہ تمہارا ہو جائے گا. اس خوشی کے وقت میں تم کیوں سامان سے محروم ہو رہی ہو؟ تو اس نے کہا بادشاہ کیا حقیقت میں اس ہاتھ میں جتنا سامان رکھا ہے جس پہ جو ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا. کہا میں بھی جس سامان پہ ہاتھ رکھوں میرا ہو جائے گا. کہا فوراً لوٹی نے نوکرانی نے پنکھے کو رکھ دیا اور پھر آرام سے اپنے ہاتھ کو بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا. بادشاہ تو میرے ہو. جب بادشاہ نوکرانی کا ہو گیا تو وہ محل کو حکومت وہ سب اس کا ہو گیا. یہی عادت ہے کہ جب ہم کوئی عمل رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور حقیقت میں جیسا کرنا ہے ویسا کرتے ہیں اور روزہ کیسا ہو فلم یا خوش ہو اس کے اندر نہ جھوٹ ہو نہ جھوٹے کوئی معاملات ہو اور نہ غیبت چغل خوری لعنت ہو. آج ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا حرام کام ہے وہ کھاتے ہیں. اب یہ بتائیے کوئی اس میں کہہ
سکتا ہے کہ روزے کے حالت میں ہم انسان کا گوشت نہیں کھاتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اماموں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ رب العالمین نے واضح طور پر کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا مطلب؟ اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے، لعنت کرتا ہے، تو گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوا۔ یہ غیبت کرنا ایسا ہے، روزہ رکھتے ہیں اور یہ حرام کام کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم کھانے سے، پینے سے، جمع سے رکتے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، لعن طعن سے، گالی گلوچ سے، شکوہ شکایت سے، ہر قسم کی برائی سے ہم رک جائیں، گویا ان چیزوں کا بھی ہم روزہ رکھیں۔ جیسے نبی کی سنت ہے اس طریقے سے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمارا رب ہوگا، اور جب رب ہوگا تو دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ روزے داروں کو دو خوشی ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت، کیوں؟ بھوکا پیاسا ہے، قسم قسم کے پھل فروٹ میوے رکھے ہیں، کھا لے گا پی لے گا، اس لیے خوشی نہیں۔ یہ چھوٹی سوچ ہے، چلر سوچ ہے۔ بلکہ حقیقی روزے دار مومن اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنی قیمتی نعمت ہم کو نوازا، ایمان کی، اور ایمان کی نعمت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ موسم، یہ مہینہ، یہ برکت والے ایام عطا کیے، اور پھر اس مہینے میں ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارا روزہ پورا کر رہا ہے۔ آج کتنی بھی تکلیف آئی، ہم کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگائے، غیبت چغل خوری نہیں کیے، کوئی برائی نہیں کی، سنت کے مطابق ہمارا روزہ اللہ پورا کر رہا ہے، اس لیے وہ مومن خوش ہوتا ہے اور شکرانے میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، اے اللہ اس روزے کو شرف قبولیت عطا فرما لے، یہ خوشی کا ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب سے ملاقات کرے گا، کیوں خوشی؟ ایک تو یہ کہ دوزخ سے بچا لیا گیا، رب خوش ہوگا اس سے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بخاری وغیرہ کی روایت، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے، سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب علماء نے قید لگائی ہے گناہ صغیرہ چھوٹے کا، لیکن اگر خلوص للہیت کے ساتھ رکھا جائے اور جو قیود لگائے گئے ہیں، جو نبی کا طریقہ رہا ہے روزہ رکھنے کا، اس طریقے سے اگر روزہ رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت سے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی برکت سے معاف کروا دے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، الصیام جنہ، الصیام جنہ، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، رواه ابن ماجہ۔ یہ روزہ ڈھال ہے آگ سے بچنے کے لیے،
جس طریقے سے لڑائی کرنے والے کی ڈھال ہوتی ہے، سامنے سے تلوار سے کوئی حملہ کرتا ہے، تیر کوئی مارتا ہے، لٹھ کوئی مارتا ہے، اس ڈھال سے تیر کو بھی روک لیتا ہے، تلوار کو بھی روک لیتا ہے، لٹھ کو بھی روک لیتا ہے۔ جس چیز سے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس ڈھال سے۔ اسی طریقے سے روزہ ڈھال ہے دوزخ سے بچنے کا۔ کس طریقے سے؟ روزہ رکھنا خود ایک نیکی ہے، ایک چیز۔ دوسرے، روزہ رکھنے کے وجہ سے ایک انسان ان گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جن گناہوں کے کرنے کے بعد ہو سکتا تھا وہ دوزخ کے اندر داخل ہو جائے۔ روزہ نیکی اور روزہ رکھنے کے وجہ سے گناہوں سے جو بچا، جس کے وجہ سے آج دوزخ سے بچ رہا ہے، گویا روزہ رکھنا دوزخ سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، یہاں پر اب بچا ہے دوزخ سے وہ انسان، اپنے رب سے ملاقات کیا ہے، اب جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ رب العالمین سامنے آتا ہے اور پوچھتا ہے، میرے بندے سب چلے گئے جہاں جانا تھا، تم لوگ کس کے انتظار؟ وہ کہتے ہیں، اے میرے رب جی ہم اس کے انتظار میں ہیں جس کی عبادتیں کرتے تھے، دنیا کے بہت سارے لذت کی چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا تھا اس کے حکم کی وجہ سے، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ اس وقت رب العالمین اپنے اصلی شکل میں آئے گا اور اپنے بندے کا اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ کے قسم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی اب جنت اور جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، رب کو دیکھتا رہے گا، رب کا اتنا بڑا خوبصورت ہوگا، ساری نعمتیں جنت اور جنت کی سب ایک رب کے دیدار کے سامنے سب بھول جائے گا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوگی۔ اور دوسری چیز، اللہ اپنے بندوں کے سامنے ہوگا اور پوچھے گا، اے میرے بندوں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ رب بندے کہیں گے اللہ سب کچھ دے دیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ رب پھر پوچھے گا، پھر رب خود ہی کہے گا، اے میرے بندوں آج سب سے بڑی نعمت میں تم کو عطا کر رہا ہوں، میں تم سے راضی ہو رہا ہوں، اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تمہیں کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ تو وفرحت عند ربه وفرحت عند لقاء ربه، دوسری خوشی روزے داروں کو اس وقت ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور کیا کیا نعمتیں اللہ عطا کرے گا، یہاں انسان کتنا بھی سوچے اس کو اپنے تصور میں لا سکتا نہیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَخُلُوفٌ، روزے دار جب روزہ رکھتے ہیں تو ایسے وقت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جب ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو منہ سے عجیب بو پیدا ہوتی ہے، معدے سے نکلتی ہے، جو ہم کو اور آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ اتنا بڑا بھی کوئی محبوب ہو کسی کو پسند کرتا ہو وہ پسند نہیں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بو بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں دوستو، اس حدیث کا مصداق اللہ تمام لوگوں کو بنا دے۔ چنانچہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوگی، یعنی دن سے پہلے رات آ کے سورج ڈوب گیا تو رات شروع، اور رمضان کی پہلی رات جب پہلی رات شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جتنے جن سرکش شیاطین جگہ دیے جاتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے، عبادت کرنے، دعا کرنے، تلاوت کرنے، گناہوں سے بچنے
کہ راستے میں جتنی بھی چیزیں روڑے بنتی ہیں، آگ بنتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ہٹا دیتا ہے۔ گویا اب بندوں کے لیے اعمال صالحہ کرنا آسان، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی روزہ نہ رکھے، کوئی اس مہینے کے رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے، فضیلتوں سے محروم ہو جائے، کوئی گناہوں سے نہ بچے، تو وہ اس کے کرتوت کا نتیجہ رہتا ہے۔ رب اس میں غلطی نہیں، اس کی بدنصیبی ہے کہ 11 مہینہ شیطان اس پہ حاوی تھا، اس مہینے میں وہ شیطان نہیں ہے، پھر بھی اس پر شیطان کا اثر مسلط ہے، جس کے وجہ سے گناہوں سے رکتا نہیں، عبادت ہے کرتا نہیں، رب کے سامنے جھکتا نہیں، شیطان خود بن گیا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وَقُلِّبَتْ مِنَ النَّارِ أَبْوَابُ مِنَ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، اس میں سے کوئی بھی کھلا نہیں رہتا، حقیقت بند کر دی جاتی۔ اس میں مثال دیے حوالے نہیں ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ لَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، اس میں سے کوئی بند نہیں ہوتا۔ وَنَادَى مُنَادٍ، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، بلانے والا بلاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے، اے دنیا میں عزت چاہنے والے، اے سکون کے طلب کرنے والے، اے عذاب قبر سے بچنے کی چاہت رکھنے والے، اے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے، اے جنت کے طلبگار، اے وہ لوگوں جو جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ان عبادتوں میں لگ جاؤ، دنیا کے پیچھے مت پڑو، یہ دنیا آج نہیں تو کل چھوٹنے والی ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَبْصِرْ، اے گناہوں کی طرف جانے والے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاپرواہ لوگ، اے آخرت کو بھول جانے والے، اے نافرمانی کرنے والے، اے روزہ نہ رکھنے والے، اے گناہوں سے نہ بچنے والے، اے نافرمانیوں کی طرف جانے والے، ابصر، نافرمانیوں کی طرف جو تیرے قدم بڑھ رہے اس کو روک دے، ابصر، رک جا آگے، اب آگے منادی کرنے والے، آواز لگانے والا، یہ آواز لگاتا ہے دوستو۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دن بہت سے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، فَذَلِكَ، پھر ایسے ہی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے، پہلی رات سے لے کر شوال کا چاند دکھنے تک ہر رات میں کچھ لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی رہتی ہے دوستو، اور اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں جتنے تیزی کے ساتھ ایام گزرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے جیسے ایام گزرتے رہتے ہیں، یہ مہینہ ختم ہونے کے قریب بڑھتا رہتا ہے، ہم جیسے بدنصیب لوگ مسجدوں سے، عبادتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے دوستو؟ دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہاں پر اعلان ہوگا، این الصائمون، کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے دار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن کان صائمین فدخلہ، اب صائم لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ آئیں گے اور وہ دروازہ، وَيُقَالُ لَهُ الرَّيَّانِ، جس کو ریان یعنی سیرابی والا دروازہ، ریان کا مطلب سیرابی، کیونکہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک تو لگتی ہے لیکن پیاس لگتی بھی ہے، بھوک سے زیادہ تکلیف دہ پیاس ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر ان کو وہ دروازہ نصیب ہوگا جس کو ریان یعنی سیرابی والا دروازہ کہتے ہیں۔ کہاں گئے وہ روزہ رکھنے والے؟
لیکن روزہ توڑتے رہتے آئے اور داخل ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے ومن دخلہ یسمع امانا. جب داخل ہو جائیں گے تو پھر کبھی پیاسے نہیں ہوں گے. جو اس دروازے سے داخل کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی, پیاس سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو بڑی فضیلت ہے اس روزے کی. یہ روزہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے, چاہے مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو, چھوٹے بڑے. اگر بالغ ہے, مسلمان ہے, عاقل ہے تو اس پر روزہ فرض ہے. اور روزے کا مقصد اللہ نے بیان فرما دیا لعلکم تتقون, کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے اور رب کی طرف جھک جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں اس مہینے کا استقبال کرنے اور اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بھئی کچھ ایسے مسائل ہیں کہ کون لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے. پہلی چیز, روزہ کب سے رکھا جائے, عام طور پر اختلاف ہوتا ہے. حدیث واضح ہے صوموا لرؤیتہ وصوموا افطروا فإن غم علیکم الصیام, کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ توڑو. اگر 29 تاریخ ہے شعبان کی یا رمضان کی اگر آلود ہے تو ایسے وقت میں 30 دن مکمل کیا جائے, شعبان کے ہو یا رمضان. اختلاف بہت ہے اور صحابہ اکرام سے چلتے آ رہا ہے, اور پھر اتفاق ہونا اب مشکل نہیں, ناممکن. یہاں 3 چیزیں ہیں. ایک تو یقینی طور پر چاند دکھ جائے رمضان کے لیے یا شوال کے لیے, ایک چیز. اور اگر چاند یقینی طور پر ہم میں سے کوئی نہیں دیکھا تو کوئی عادل آدمی, نیک آدمی گواہی دے. اگر رمضان کے چاند کے لیے گواہی دیتا تو ایک عادل آدمی کی گواہی لی جائے گی, اور اگر شوال کے لیے عید کے لیے ہے تو 2 گواہ عادل ہونا ضروری ہے. یہ چیز ہے. اور تیسری چیز جو ہے اگر نہیں ہے تو 30 دن مکمل کیا جائے. 31 دن کا مہینہ نہیں ہوتا, 29 یا 30 کا ہوتا ہے. اور صحابہ کرام اس پر عمل کیے ہیں. یمن میں دکھا, وہاں مدینہ میں نہیں دکھا, تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا کہ وہاں دکھا ہوگا, ہمیں نبی کا حکم ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کرو. ایک چیز. اور دوسرا مسئلہ, کچھ ایسے لوگ ہیں کیونکہ اللہ نے جہاں روزہ کا فرض کیا وہیں پر کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کچھ ایک دم بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, روزہ کسی بھی حالت میں نہیں رکھ سکتے. وہ کیا کریں, وہ نہیں رکھ سکتے. اب امید میں نہیں صحت مند ہوں گے, اب قبر میں بھی جانا ہے, اتنا یقین ہو گیا. تو ایسے وقت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں جب بہت بوڑھے ہو گئے تو 2 سال روزہ نہیں رکھ سکے, 2 سال کا. تو وہ ایک روزے کے بدلے 2 وقت مسکین کو کھانا کھلایا کرتے ہیں. اسی طریقے سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ یا آدھا نصف سا ایک روزے کے بدلے دے. ہم دوسرے کو دے بھی سکتے ہیں اناج اتنا, کس حساب سے جو ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں, جو بھی سالن روٹی جو بھی وہ حساب سے کسی کو بدلہ دے دے, نہیں تو روزانہ پکا کے کھلائے کھلا دے. یہ 2 میں سے. اور کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, ان کے لیے بیمار 2 قسم کے. ایک بیمار تو ایسا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا, اس کا دماغ اور اس کا جسم بھی یہی گواہی دیتا اب مر جاؤں گا لیکن صحت مند نہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتا. تو ایسے وقت میں وہ شخص بھی ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے یا راشن ڈال دے, پورے مہینے کا
وغیرہ جیسے اس کو سہولت ہو. اور دوسری چیز، دوسرا مریض جو ہے اس کو امید ہے 1 مہینہ کے بعد، 2 مہینہ کے بعد، 5 مہینے کے بعد صحت مند ہو جاؤں، تو اس کو فدیہ دینے کی، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو وہ روزہ جتنا چھوٹ گیا ہے اس کی قضا کرے. اسی طریقے سے وہ عورتیں ہیں جو ایام ان کے خاص ہوتے ہیں حیض اور نفاس کی، اس وقت ان کے اوپر روزہ حرام ہے. دوا کھا کے روک بھی نہیں سکتے ان چیزوں کو، کیونکہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے. اب ایسے وقت میں وہ شمار کر لیں جتنے، کیونکہ یہ بھی ایک بیماری ہی ہے، شمار کر لیں جتنا روزہ چھوٹ رہا ہے رمضان کے بعد اس کو پورا کریں. اسی طریقے سے وہ عورتیں ہیں جو امید سے ہیں، عمل سے ہیں، یا بچے کو دودھ پلاتی ہیں، تو اس کے اندر بڑا اختلاف ہے علماء کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی بیماری ہے، یہ بیماری کیونکہ عورت اگر روزہ رکھتی ہے کمزوری آئے گی، جب اس کو کمزوری آئے گی تو پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو بھی کمزوری آئے، نقصان پہنچے. اگر ایسا خطرہ ہے روزہ، یا دودھ پلانے والی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے، دودھ میں کمی ہو رہی ہے، بچے کو پریشانی لائق ہو سکتی، تو ویسی عورتیں بھی روزہ توڑ دیں. اب کفارہ سعودی کے سارے مفتیوں کا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا، اکثر علماء اور مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ بھی ایک بیمار میں ہے، حیض نفاس ہو یا حمل سے ہو یا دودھ پلانے ہو، امید ہے بعد میں اچھے ہو جائیں گے، تو یہ بھی عام بیماروں کی طرح ہے. بعد میں جب ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کریں گی. اب روزے کی قضا کب کی جائے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان آنے سے پہلے یہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے چاہے نفاس کے ہو اس میں قضا کر لیا کرتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں ہو سکے تو بعد میں قضا کرے. خیر بہت سارے اس طریقے سے مسائل ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی سفر میں ہے، سفر کس کو کہتے ہیں؟ اتنی دور جائے جس کو سفر کہا جاتا ہے، جس میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اتنی دور کا سفر ہے. تو اگر اس کو آسانی ہے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے، اور اگر اس کو آسانی نہیں ہے روزہ توڑنا چاہتا ہے تو روزہ توڑے. اللہ تعالیٰ کہنا ہے او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہو یا سفر میں ہو روزہ چھوڑ دے رہے تو بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طور پر مسائل سمجھنے اور عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم